ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں دنیا کی محبت، دنیا کی زیب و زینت نے آخرت کی طلب اور جستجو سے غافل کر دیا ہے، اور تمہاری غفلت کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ تمہیں موت آ جاتی ہے اور تم اپنے قبروں میں جاتے ہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھایا، ہضم کر لیا یا پہن لیا اور بوسیدہ کر لیا، صدقہ کیا اور اسے آگے بھیج دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہے جن میں سے دو واپس آ جاتی ہے اور ایک اس کے پاس ہی رہتی ہے، اس کے ساتھ اس کا خاندان، اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے۔ اس کا خاندان، رشتہ دار تو واپس آ جاتے ہیں اور مال بھی واپس آ جاتا ہے، مگر اس کا عمل اس کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں دو بار وعیدیں سنائی گئی ہے۔ پہلی مرتبہ کافروں سے کہا گیا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لوگے۔ پھر مومنوں سے کہا گیا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لوگے۔ پھر کیا جان لوگے؟ اس کی اگلی آیت میں کہا گیا کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اس طرح علم ہوتا جس طرح علم ہونے کا حق ہے تو مال کی تم جو طلب کرتے ہو، جس مال کی طلب کی وجہ سے تم آخرت سے غافل ہو جاتے ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو، تم یہ چیز نہیں کرتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یقیناً تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر یقیناً تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یقیناً تم اس روز نعمت کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے، یعنی اس دن قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت، رزق، امن اور دوسری نعمتیں عطا کی تھی، تم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ تم اللہ کی عبادت کر رہے تھے یا کسی اور کی کر رہے تھے؟ تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ ہماری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے جوانی دی تھی، تم نے کہاں پر خرچ کی؟ تم کو ہم نے طاقت دی تھی، تم نے اس طاقت کو کہاں پر خرچ کیا؟ لہٰذا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مال کمانا، رزق حلال کمانا بری چیز نہیں ہے، مگر ایسا مال جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ہمیں وہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔